بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا چوتھا باب ہے فی التعریف و تنکیر، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم منادہ کا مقام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌ نَحْوُ يَا رَجُلُ وَيَا فَتَى، وَقَدْ فَيُؤْتَى بِهِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى عِلَّةٍ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ نَحْوُ يَا غُلَامُ أَحْضِرِ الطَّعَامَ وَيَا خَادِمُ أَسْرِجِ الْفَرَسَ أَوْ لِغَرْضٍ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ هَاهُنَا مِمَّا ذُكِرَ فِي النِّدَاءِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال منادہ کو لایا جاتا ہے جب متکلم کو مخاطب کے لیے کسی خاص عنوان کا معلوم نہ ہو، جیسا کہ یا رجل اور یا فتح، اور کبھی منادہ کو لایا جاتا ہے کسی ایسی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اس سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہو، جیسا کہ یا غلام احضر الطعام اور یا خادم اسرج الفرس۔ یہ کسی ایسی غرض کے لیے جس کا یہاں پر اعتبار کرنا ممکن ہو، ان اغراض میں سے جو ندا کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے معرفہ کی اقسام میں سے 7ویں قسم منادہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ منادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی توجہ کو طلب کیا جائے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ جس کو بلایا جائے ایسے حرف ندا کے ذریعے سے جو ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہو۔ اب یہ جو حرف ندا ہے لفظوں کے اندر بھی ذکر ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو حرف ندا ہے یہ لفظوں کے اندر حذف بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی لفظوں میں ذکر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر دوسرا یہ کہ تقدیراً ہو۔ اب یہ جو معرفہ بندا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ جو منادہ ہے اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منادہ کو اس وقت لایا جاتا ہے کہ جب متکلم کو مخاطب کا کوئی خاص عنوان معلوم نہ ہو، کوئی خاص عنوان یا کوئی خاص نام پتہ معلوم نہ ہو، تو پھر اس کو کسی عام عنوان سے ہی پکارا جائے گا، تو اس وقت پھر حرف ندا کے ذریعے سے لایا جاتا ہے، اس کو منادہ بنا کے متکلم اس کو مخاطب کرتا ہے۔ جیسا کہ نا یہ یا رجلو اور یا فتح، اب متکلم بات کرنا چاہ رہا ہے کسی ایسے آدمی کے ساتھ جس کا اس کو نام پتہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زید ہے، بکر ہے، عمر ہے۔ اب اس کو بلانا تو ہے، اس کو متوجہ تو کرنا ہے، تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے پھر اس کو یا رجلو کہہ دیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی نوجوان ہے تو اس کا بھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو پھر آپ اس کو کیا کہہ دیں گے؟ یا فتح آپ اس کو کہہ دیں گے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو منادہ ہے اس کو کیوں لایا جاتا ہے، اس کو لانے کی غرض یہ ہے کہ جو متکلم ہے لم یعرف، اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ پہچانتا نہیں ہے مخاطب کے لیے کسی خاص عنوان کو۔ اگر تو اس کو پتہ ہونا کہ مخاطب کے لیے کوئی خاص عنوان، کہ کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، یا کسی اور علاقے کا رہنے والا ہے، کسی شہر کا، دیہات کا رہنے والا ہے، یا کسی قوم اور نسل سے اس کا تعلق ہے، یا اس کا نام پتہ وغیرہ معلوم ہو، تو پھر اس کو اسی خاص عنوان سے بلائے گا۔ لیکن جب اس کو کسی قسم کا علم نہیں ہے تو پھر اس کو عام عنوان سے اس کو بلائے گا، اور اس کے لیے پھر یا حرف ندا کو وہ استعمال کرے گا۔ تو یہ بتا دیں جیسے کہ یا رجلو اور یا فتح۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَقَدْ فَيُؤْتَى بِهِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى عِلَّةٍ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ منادہ کو کبھی اس غرض سے لایا جاتا ہے عام عنوان کے ذریعے سے کہ مطلوب کی علت کی طرف اشارہ ہو جائے، یعنی ایسی علت کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہو۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے یا غلام احضر الطعام اور یا خادم اسرج الفرس، اے غلام کھانے کو حاضر کرو، اے خادم گھوڑے کے اوپر زین کو تم کس دو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو غلام ہے اس کو یا غلام کہہ کے جو اس کو یا حرف ندا کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے، یہ اسی طریقے سے جو خادم ہے اس کو یا حرف ندا کے ذریعے سے جو بلایا جا رہا ہے، تو اصل میں جو مقصد ہے وہ علت کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ کام لینا مقصد ہے جس کے لیے غلام اور خادم کو رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بندے کا غلام اور خادم ہوتا ہے۔ اب وہ کیا مقصد اور کیا علت ہے، وہ یہ ہے کہ غلام کو لوگ رکھتے ہیں کھانا وغیرہ کے لیے، دیگر خدمات کے لیے، اور جو خادم ہے وہ گھریلو کام کاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی حرف ندا اور منادہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی منادہ کو لایا جاتا ہے اشارہ کرنے کے لیے اس علت کی طرف جو علت منادہ سے طلب کی جاتی ہے۔ جیسے اب یہاں پر ہے نا علت کیا ہے، خدمت کرنا، یہ غلام سے طلب کی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ندا اور منادہ کے ذریعے سے اس کو ذکر کر دیا گیا۔ یہ اسی طریقے سے جو خادم ہے، خادم سے جو علت یعنی جو خدمت طلب کی جاتی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر حرف ندا اور منادہ کے ذریعے سے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں او لغرض یمکن اعتبارہ ہاہنا مما ذکر فی النداء۔ بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غرض ہے، دو غرضیں آگی، ایک اصل غرض تھی اور ایک دوسری غرض تھی، ان دو اغراض کے علاوہ بھی دیگر اغراض کے لیے منادہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا اعتبار ندا کی بحث کے اندر ممکن ہو۔ اب وہ کون سی اغراض ہیں وہ پہلے گزر چکی ہیں، اس میں اغراء ہے، زجر ہے، تحسر ہے، تذکر وغیرہ ہے۔ ان کے بارے میں ساری کی ساری تفصیل جو ہے وہ باب اول اس کے اختتام کے اندر میں نے تفصیل سے ریکارڈ کر دی ہے، آپ وہاں سے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ان مقاصد کے لیے بھی منادہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ منادہ کو لایا جاتا ہے کسی ایسی غرض کے لیے جس کا اعتبار کرنا یہاں پر ممکن ہو، وہ اغراض جو کہ ہم نے ندا کے اندر ذکر کر دی ہیں۔ چوتھا جو باب ہے، چوتھے باب کے دو حصے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ معرفہ کے مقامات اور دوسرے ہیں نکرہ کے مقامات۔ جو معرفہ کی 7 اقسام تھی، ان 7 قسموں کو کس کس مقام کے لیے لایا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ساری کی ساری تفصیل یہاں تک ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو نکرہ ہے، نکرہ کو کن کن مقامات پر اور کس کس استعمال کے لیے لایا جاتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق سے شروع کریں گے۔